السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک عورت تھی، وہ اس کو کوئی مسئلہ تھا، ڈاکٹر کے پاس گئی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی میں آپریشن نہیں کروں گی. اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اس نے بہت کہا کہ ہم یہ آپریشن کرو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ آپریشن کرنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی. وہ گزرتا گیا تو کئی سال بعد اس عورت کو شدید تکلیف ہونے لگی اور دن رات ان کو تکلیف رہتی تھی، راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی. آخر کار انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جیسے بھی ہو، ڈاکٹر مجھے میرا جتنا بھی چیر پاڑ کرتا ہے کرنے دو، لیکن میں آپریشن کرنا چاہتی ہوں. یہ جو مصیبت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو یہ عورت پہلے تو آپریشن نہیں کر رہی تھی، پھر مجبوری کی وجہ سے وہ آپریشن کرنے پر راضی ہو گئی. اس طرح ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر مجبوری میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اسلام ہماری مجبوری ہے، ہمارا مذہب بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ ہمارے نفسیات کو اور ہمارے نفسیات کے ضروریات کو اور ہمارے خارجی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ان ضروریات کے پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اگر اس کو پورا کرنا چاہے درست سمت میں، پولائٹ طریقے سے، وہ اسلام ہی ہے. کسی اور کے پاس ان چیزوں کا، ہمارے نفسیات کے ضروریات کا، ہمارے خارجی ضروریات کا مطمئن حل نہیں ہے کہ ہم ان کو ضروریات کو اس طریقے سے پورا بھی کریں اور ہم مطمئن بھی رہیں اور زمین میں کوئی فساد بھی پیدا نہ ہو جائے. اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں. موجودہ دور میں عورت اور مرد کے اختلاط کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ عورت اور مرد کو آزادی دی جائے، وہ آپس میں آزادانہ طور پر انٹریکٹ کر سکے. اور یہ جو اسلام نے پابندی لگائی ہے یہ پردے کی کہ فلاں سے پردہ کرو، اس چیز کو وہ ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور یہ جو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں یہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کے بہت بڑے خیرخواہ لوگ ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر عورت اور مرد میں آزادی کے ساتھ تعلق ہو تو وہاں پہ مرد عورت کی طرف اس قسم کی نظروں سے نہیں دیکھتا. وہ یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہی کالج میں، ایک یونیورسٹی میں مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پر اگر کوئی دور بھی کوئی کسی عورت کو دیکھے تو وہ اس پہ نظر ڈالتا ہے. تو یہ مثال وہ اٹھا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصول بناتے ہیں، اس چھوٹی سی مثال سے وہ اصول بناتے ہیں کہ مرد اور عورت کو اگر کلی آزادی دی جائے تو جو خطرات تو تمہیں پیش ہیں کہ یہ بدفعلی کا مظاہرہ کریں گے، یہ بالکل یہ ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ مثلا میں ایک بازار میں رہتا ہوں، اس بازار میں چاروں طرف خوراک کی سامانیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پہ کباب ہے، کہیں پہ گوشت ہے، اور میں 5 دن مسلسل اس بازار سے جاتا رہوں تو کیا مجھے بھوک نہیں لگے گی؟ کیا
صرف ان چیزوں کو دیکھ کر میری بھوک مٹ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے ساتھ تو ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ اس طرح تو بھوک نہیں بیٹھ سکتی۔ جس طرح بھوک انسان کی ضرورت ہے، انسان کے اندرونی ضروریات میں سے ہے، اس طرح یہ جو انسان کی خواہش ہے یہ بھی انسان کی اندر کی آواز ہے، انسان کے اندر کے جذبات ہے۔ اور یہ جذبات جس طرح بھوک کو ختم نہیں کیا جا سکتا مٹائیا دیکھ کر، اسی طرح ان جذبات کو فیمیل کو دیکھ کر ختم نہیں کیے جا سکتے، آزادانہ طور پر ختم نہیں کی جا سکتے۔ اب یہ بات تو عقلی طور پر ثابت ہو گئی کہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت آزادانہ اختلاط کرے اور پھر وہ بدفعلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہیں، یورپ میں ہوتے رہتے ہیں یہ کام۔ اب جب یہ اختلاط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدشہ ہے کہ یہ فعل سرزد نہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایڈز جیسے مہلک بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ صرف ایڈز نہیں ہے، بہت سارے بیماریاں اس عمل سے پھیل سکتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لٹ سے مرد اور عورت آپس میں ملاپ کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے مرد اور عورت کو تو آزادی تھی، پتہ نہیں کدھر سے یہ ملے تھے، کہاں ملے تھے، کہاں پہ اس آزادی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ بچہ تو عورت کے پاس رہے گا، مرد تو چلا گیا۔ اب اس عورت کی ساری اس بچے کی ساری ذمہ داری اس عورت پہ آئے گی جو عورت اس کو جنم دے رہی ہے، حالانکہ یہ فعل تو مرد اور عورت دونوں کا ہے، یہ کام تو مرد اور عورت دونوں کا ہے، دونوں کو ذمہ دار ہونی چاہیے۔ مثلا یہ ایک کرسی ہے، اس کو دو بندے توڑتے ہیں اور ہم ایک بندے پہ اس کی ذمہ داری ڈالے کہ اس کی قیمت آپ ادا کرو گے، یہ تو زیادتی، یہ تو ظلم ہے، یہ تو انسانیت کے اوپر ظلم ہے۔ پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف اس بچے کی ذمہ داری عورت تو نہیں اٹھائے گی، یا اس بچے کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کی وجہ سے، بہت ساری گندی چیزیں انسان نہیں کرتا، بہت سارے غلط عادات باپ کے خوف کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے، باپ کا ایک اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ اب باپ کو اگر نکالا جائے تو اس بچے کے اندر بہت سارے غلط خوبیاں آئے گی، بہت سارے غلط خامیاں آئے گی، اس کی وجہ سے، ان خامیوں کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے مضر بنے گا۔ اب ان لوگوں نے یہ جو نعرہ لگایا تھا کہ جی یہ تو انسان کے آزادی کے لیے یہ چیز ہے، انسان کی بلائی کے لیے ہے کہ آزادانہ اختلاط ہو، حقوق کے لیے ہے، یہ تو بنیادی طور پر معاشرے کو ذلیل کرنا ہے، معاشرے میں اس کا مضر اثر محسوس ہوگا۔ پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ باپ تو ضروری ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، جدید دور ہے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر اس پر ہم یہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ آپ اس عورت کے ساتھ مل کر اس بچی کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کے معاشی ضروریات پورا کرو، کیونکہ چھوٹا بچہ تو اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آزادانہ چھوڑ دیں، وہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے۔ اب غور کیا جائے، یہ اسی بات کو، یعنی یہ کہہ رہے ہیں دوسری الفاظ میں کہ عورت اور مرد کو باندھ لو آپس میں کہ اس بچے کے حقوق کو ادا کرے۔ یہی تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ان کو اس نکاح کے رشتے میں باندھو، تو اسی بات کی طرف آ گئے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ ان دونوں کو
نکاح کے رشتے میں باندھ دو تاکہ یہ بچوں کی ضروریات پورا کر سکے، ان کے حقوق ادا کر سکے، پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. تو وہی بات جب آپ اس کو مجبور کر رہے ہو، جب آپ ان کو باندھ رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو باندھ رہے ہو، تو اسلام بھی باندھ رہا ہے اس کو. اس پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے پھر؟ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اپنے مرضی سے اسلام کو قبول کریں، اسلام کے تعلیمات کو قبول کریں. دوسری یہ ہے کہ ضلالت کے ذریعے قبول کریں. یہ جو قبول کرنا ہے اسلام کا، اسلام کے اس شک کو قبول کرنا ہے، یہ پردے اور مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کے بارے میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو قبول کرنا ہے. یہ معاشرہ جا کے اس کو ضلالت کے طور پر پھر قبول کرے گا، ذلیل ہو کے قبول کرے گا. اب یہ ایک اور نیا فلسفہ وجود میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کرو کہ ایک چلو اس عمل سے بچے تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن پھر انسان کدھر سے آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تدابیر اختیار کریں گے کہ بچے پیدا نہ ہو، پھر انسان کدھر سے آئے گا؟ مثلا آج بھی جو بچہ پیدا ہوا ہے میکسیمم 100 سال گزر کے وہ بھی فوت ہو جائے گا، یہ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر تو دنیا ویران ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ اس کا وہ حل یہ تجویز کرتے ہیں کہ پھر ہم اس طرح ہے کہ جدید دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو مشین میں ہم انسان تیار کریں گے. جتنے پروڈکٹس کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کو، اس پروڈکٹ کو ہم پرووائڈ کریں گے، مشینوں میں انسان بنائیں گے. اب اس کو ذرا اس کے نتائج کو پر اگر غور کیا جائے، یہ جو مشینی انسان آئے گا اس کے نتائج بڑے بھیانک اور خطرناک ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مشینی چیزوں کے ساتھ انسان کا رویہ ہم دیکھتے ہیں. جب انسان بھی مشینی ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی رویہ روا رکھا جائے گا جو مشینی چیزوں کے ساتھ ہے. مثلا میرے پاس ایک ٹارچ ہے، اب وہ ٹارچ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب وہ کام کرنا چھوڑ دے تو میں اس کو پھینک دیتا ہوں، ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہوں. ابھی اس کی باقی باڈی تو ہے لیکن اس کو میں پھینک دیتا ہوں. اسی طرح میرے سامنے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ مجھے نظر آئے راستے میں، تو میں کک مار کے اس کو سائڈ پہ کر لیتا ہوں کہ یار یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہ مشین ہے، مشینی چیز ہے، یہ اس کے ساتھ میری وہ اٹیچمنٹ اور وہ محبت نہیں ہے جو مجھے اپنے بھائی سے ہے، اپنے بہن سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنے باپ سے ہے، اپنے بچوں سے ہے. وہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک مشینی چیز ہے. اب ظاہر ہے جب مشینی انسان پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی رویہ رکھا جائے گا. مثلا ایک شخص نے ایکسیڈنٹ کیا ہو تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہم کہیں گے یہ تو معاشرے کی ضرورت پر ابھی وہ ضروریات پورا نہیں کر سکتا، یہ تو معاشرے پر بوجھ بن رہا ہے، تو اس کو سائڈ پہ لگاؤ، اس کو ڈسٹ بین میں پھینکو، ان کو قتل کرو، ختم کرو. اب یہ جو مشینی انسان کا نظریہ ہے، یہ انسان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو ایک جنگل بن جائے گا، یہ دنیا جنگل بن جائے گی. مثلا ایک شخص ہے، اس سے کوئی کہتا ہے کہ باہر آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جلدی جلدی بھاگ کے چلا جاتا ہے، قرضی بھی لیتا ہے، اس کو کندھوں پہ بھی لے کے جاتا ہے، اسپتال پہنچاتا ہے، گاڑی بھی پکڑتا ہے. وہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ وہ رشتے کی بنیاد پر کرتا ہے، کیونکہ محبت کی بنیاد، رحم کی بنیاد یہ رشتہ ہے. جب یہ رشتہ ہی ختم کیا جائے تو وہ رحم کا بنیاد وہ رحم ہی ہے نا. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، رحم ہی ہے ہم کسی کے کام آتے ہیں. ہمارے دل میں پہلے رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اور رشتہ داری جو ہے یہ رحم کا ایک ذریعہ ہے. اب مثلا یہ مشینی انسان ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، یہ تو مشین میں پیدا ہوا ہے. مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ میں وہ رہا ہے اسی پیٹ سے میں بھی آیا ہوں. اب ایک بندہ مشین میں آیا ہے، دوسرا بندہ بھی مشین سے آیا ہے، تو اس میں
کیا تعلق آ گیا؟ مشینی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، مثلا ایک شخص ہے وہ مشینی ہے، اس کی پاؤں ٹوٹ جاتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کا دل یہ کرے گا، اس کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی آ کے اس کی خدمت کرے، کوئی آ کے اس کے ساتھ تعلق بنائے، اس کو اسپتال پہنچائے، اس کو میڈیسن کھلائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو ضروریات کی چیزیں پرووائڈ کرے۔ لیکن یہ کام تو وہ لوگ کریں گے جن کے دل میں رحم ہو، اور رحم وہ کرتے ہیں اکثر جو رشتے کی بنیاد پر ہو۔ پرائے لوگوں کے لیے تو یہ کام نہیں کرتے لوگ۔ تو پھر وہ انسان ابھی یہ کیا کرے گا؟ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کوئی ایسا میرے اوپر رحم کیا جائے، میرے ساتھ بلائی کی جائے، میری کوئی ذمہ داری اٹھائے۔ یہ چیز ماں سوائے اسلام میں سے کسی بھی اور مذہب میں نہیں ہے، کسی اور، یعنی آخر کار پھر انسان آ کے اسلام کی طرف دوبارہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کیوں دوبارہ اسلام کی طرف آیا؟ کیسے آیا؟ اس لیے آیا کہ انسان کے نفسیات کی آواز ہے، انسان کی نفسیات کی ضروریات کی آواز ہے کہ مجھے اسلام چاہیے۔ انسان کے جو خارجی وجوہات ہیں ان کی یہ آواز ہے کہ مجھے اسلام چاہیے۔ لیکن انسان اسلام کی طرف آیا کیسے؟ ذلیل ہو کے آیا، اپنے آپ کو، اپنی انسانیت کو ذلیل کیا، اپنی تذلیل کی، تب جا کے اسلام کے پاس آیا۔ اس لیے تو سید منور حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غالب تو اسلام ہی کو آنا ہے، خواہ کوئی مرضی سے قبول کرے یا مرضی سے قبول نہ کرے، غالب اسلام ہی نے آنا ہے۔ ذلیل ہو کے قبول کرو گے، اور اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ آخر میں اسلام کا دوبارہ غلبہ ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ انسانی حقوق کے نام پر آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر انسان کے دشمن لوگ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس معاشرے کو جنگل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بات ہم نے دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر پختہ یقین اور ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔